میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مائناز شہرۂ آفاق تالیف فیضان سنت میں فیضان درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب عز و جل کو بھول چکا ہوں، عنقریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے منقطع ہو جائیں گی۔ میری حکومت و بادشاہت نے مجھے اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر رہا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں اینٹیں بیچ بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھتا، باقی سب صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام، میں اس کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے، اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے بھی جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے ڈھونڈ نہ سکا تو اسے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اللہ عز و جل تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو عنقریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکومت نے مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔
چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب عز و جل کی عبادت شروع کر دی. اللہ عز و جل میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا میرے بھائی جو کچھ تو نے کیا میں تو اس سے زیادہ اس کا حقدار ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا. چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اب وہ ہر وقت اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے اور انہوں نے دعا کی اے ہمارے پروردگار عز و جل ہمیں ایک ساتھ موت دینا. چنانچہ دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ بنائی گئیں. یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی میں ان کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں دکھاتا. موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں آخرت کی کرو جلد تیاریاں. بے عمل غافلو سب سنو دھر کے کان عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علی رحمت اللہ الغفار ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا. ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے. میں نے پوچھا حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حمید بن جابر علی رحمت اللہ القادر کی قبر ہے جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے. پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہونے لگا. مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو و لعب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت و آسائش کے دھوکے میں تھے. جب کافی رات بیت گئی تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے. جب خواب خرگوش کے مزے لینے لگے اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے. انہوں نے اس سے کتاب طلب کی اور کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ. اصل طاقتور تو وہ ذات ہے کہ جو معدوم نہ ہو. اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو. حقیقی خوشی و فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو و لعب کے حاصل ہو. لہذا اپنے رب عز و جل کے حکم کی طرف جلدی کر. بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 133 ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوفزدہ تھے، پھر کہنے لگے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے میرے لیے تنبیہ و نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ چلے گئے جہاں انہیں کوئی نہ پہچان سکے، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ عز و جل کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا اور میں نے انہیں اپنے تمام سابقہ حالات بتائے۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ یہ انہی بادشاہ کی قبر ہے۔